رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی قابل احترام سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 14 سورۃ النحل کے آخری رکوع کی چند آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ رب لم یزل کی بارگاہ عالیہ میں انتہائی ذلت اور عاجزی سے یہ دعا اور التجا ہے، اللہ کریم اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت سے حق سچ بیان کر سکنے سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ اسلام کا اہم ترین رکن حج بیت اللہ اور ایک اہم ترین عبادت قربانی کچھ دنوں تک عالم اسلام کے اندر حج بیت اللہ کی ادائیگی بھی کی جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کریم نے اسلام کے اس عظیم ترین رکن کی ادائیگی کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنا جانور اللہ رب العزت کے نام پر قربان کریں گے۔ اللہ کریم ہر قربانی کرنے والے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حج بیت اللہ کو اگر دیکھا جائے، اس کے ارکان کی ادائیگی کو دیکھا جائے، قربانی جیسی عظیم عبادت کو دیکھا جائے،
تو اس میں سے اکثریت کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حج کے بیشتر ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ سے یہ عنوان شروع کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کا تعارف کیا ہے۔ تو اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا کمال آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ پہلا کمال، پہلی خوبی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا کی کہ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ دوسرا کمال، دوسری خوبی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا کی، انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام اور پیشوا بنا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ ایک ہے منصب نبوت، ایک ہے منصب امامت۔ ان دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ منصب امامت منصب نبوت سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی شریعت کے بھی خلاف ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر اس ساری دنیا کو منصب امامت کے ساتھ بھر دیا جائے تو سارے انسان اگر منصب نبوت پہ، منصب امامت پہ فائز ہو جائیں تو یاد رکھیے گا یہ ساری انسانیت مل کے بھی ایک نبی کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ جب نبی کا انتخاب ہوتا ہے تو نبی کا انتخاب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، ہم نے جناب نوح پیغمبر کا انتخاب کیا، ہم نے جناب ابراہیم کا انتخاب کیا، ہم نے جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کا انتخاب کیا، کیونکہ نبوت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ تو دوسرا کمال اللہ کریم نے عطا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو منصب نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے منصب امامت بھی عطا کیا۔ اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 4000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ یہ کمال صرف ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ تیسرا کمال، گزشتہ جمعے پہ جہاں پہ میں نے اپنی گفتگو ختم کی تھی، تیسرا کمال ابراہیم علیہ السلام کا یہ اللہ کریم نے انہیں عطا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اتفاقی پیغمبر تھے۔ اس زمانے میں جتنے بھی مذہب اس دنیا میں آباد تھے، ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم اصل میں ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کریم نے اس کا جواب ذکر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ ابراہیم پیغمبر کون تھے۔ آج کی اس جمعہ کی نشست میں اسی چیز کا ذکر کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور اصل میں ملت ابراہیمی کا پیروکار کون ہے۔
اصل میں ابراہیمی کون ہے، کس کا دعویٰ اللہ کریم کی بارگاہ میں سچا ہے؟ آج کی نشست میں اسی چیز کا ذکر کرنا ہے۔ 3 جماعتوں سے اللہ کریم نے تردید کی، ان سے نفی کی کہ ان کا ملت ابراہیمی کے ساتھ نسبت کرنے کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور 3 جماعتوں کا اللہ کریم نے ذکر کیا کہ یہ 3 جماعتیں ہیں جو اصل کے اندر ملت ابراہیمی کی پیروکار ہیں۔ اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب یہودی ملت ابراہیمی کی طرف نسبت کرنے میں جھوٹے تھے، عیسائی ملت ابراہیمی کی طرف نسبت کرنے میں جھوٹے تھے، مشرکین مکہ ملت ابراہیمی کی طرف نسبت کرنے میں جھوٹے تھے، تو پھر کس وجہ سے وہ اپنی نسبت جھوٹا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا۔ ہر دور کا باطل، یہ جواب اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا۔ آپ کے ذہن میں آنے والے بڑے بڑے اشکالات کا یہ جواب ہے کہ جب لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں کریں گے، دیکھو جی ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، جب اس طرح کی باتیں کسی انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، پھر انسان جو ہے اس سلسلے میں متذبذب ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بھی کمتر سمجھنے لگ پڑتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ اس کا جواب اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ ہر دور کا باطل اپنے کفر و شرک کو، اپنی بدعات کو، اپنے اندر بھری ہوئی غلاظت کو چھپانے کے لیے، ہر دور کا باطل اپنی نسبت ہمیشہ بڑے لوگوں کی طرف کیا کرتا ہے۔ اب کفر و شرک کرنے والے جن کے کفر کے اوپر قرآن نے مہر لگائی ہے، یہودیوں کی اللہ نے تردید کی، عیسائیوں کی اللہ کریم نے تردید کی، مشرکین مکہ کی تردید کی، یہ اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیٹا سمجھنے والے تھے، مخلوق کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنے والے تھے، لیکن اس سب کے باوجود کفر کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، لیکن اپنے کفر و شرک کو چھپانے کے لیے لیبل انہوں نے کیا لگایا کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروکار ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہمیں نبیوں سے محبت ہے، ہمیں ولیوں سے محبت ہے، ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والے، بزرگان دین کے نام کے اوپر نظر و نیازیں دینے والے، بزرگان دین کو اپنی مصیبتوں میں پکارنے والے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے اولاد مانگنے والے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے رزق مانگنے والے، ان سے بھی جب پوچھا جائے عمل ان کا شریعت کے خلاف ہے، لیکن جب بات آتی ہے اپنی اس بدعت کو چھپانے کے لیے، اپنی اس کفر و شرک کو چھپانے کے لیے، وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ اپنی نسبت اولیاء کرام سے جوڑ دیتے ہیں۔ بادشاہوں ہمیں تو اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جواب اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ ہر دور کا باطل اپنے کفر و شرک کو، اپنے اندر بڑی ہوئی غلاظت کو چھپانے کے لیے ہمیشہ اپنی نسبت بڑے لوگوں کی طرف کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جھوٹا ہونے کے باوجود، یہود و نصارہ جھوٹا ہونے کے باوجود اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے، تو اللہ کریم نے ان کے دعوے کی تردید کی اور ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروا کے اللہ کریم نے ان 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے جو اصل کے اندر ملت ابراہیمی کے اوپر پیروکار ہیں، ملت ابراہیمی کو ماننے والی ہیں۔ آئیے سنیے گا اللہ کریم نے کیا فرمایا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اللہ کریم نے فرمایا اے یہودیوں، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کو جوڑنے والوں، اللہ کریم کی طرف سے تمہارے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے۔ یہودیوں کی تردید ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا نصرانیہ، اے عیسائیوں،
تم نے دعویٰ کیا اپنی نسبت کو ابراہیم پیغمبر کی طرف جوڑا، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں تھے۔ دوسری جماعت کی تردید ہو گئی۔ فرمایا ما کان من المشرکین، اللہ کریم نے فرمایا اے مکہ کے مشرکو، تم نے اپنی نسبت ابراہیم پیغمبر کی طرف جوڑی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے ما کان من المشرکین، ابراہیم پیغمبر مشرک بھی نہیں تھے۔ جب تین جماعتوں نے اپنی نسبت ابراہیم پیغمبر کی طرف جوڑی، اللہ نے تینوں جماعتوں کی تردید کر دی۔ اب سوال ذہن کے اندر آیا، جب ابراہیم پیغمبر یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، ان کا تعارف کیا تھا؟ اللہ کریم نے تعارف کروایا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا، تم نے ابراہیم پیغمبر کا تعارف پوچھنا ہے، ان کی پہچان کرنی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا ان کا پہلا تعارف یہ ہے وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا، ابراہیم پیغمبر تو حنیف تھے۔ اب حنیف کسے کہا جاتا ہے؟ گزشتہ جمعے پہ میں نے یہ عرض کیا تھا، حنیف اس بندے کو کہا جاتا ہے جو دنیا کے سارے رشتے توڑنے والا ہو، دنیا کے ساتھ سارے تعلق توڑ کے ایک اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے والا ہو، اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ ابراہیم پیغمبر نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے والد سے تعلق توڑنا پڑا۔ ابراہیم پیغمبر نے اپنا تعلق والد سے توڑ لیا، اللہ سے تعلق کو جوڑ لیا۔ ابراہیم پیغمبر نے اپنی قوم سے تعلق توڑنا پڑا، قوم سے تعلق توڑ لیا، اللہ سے جوڑ لیا۔ بادشاہ کے دربار میں موقع ملا رب کی توحید بیان کرنے کا، ابراہیم پیغمبر نے بغیر کسی خوف کے بادشاہ کے دربار میں رب کی توحید کو بلند کیا، رب کی توحید کا اعلان کیا، بادشاہ کی طرف سے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اللہ کی ذات سے تعلق جوڑ لیا۔ یہ پہلا تعارف قرآن نے کروایا ہے وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا، ابراہیم پیغمبر تو وہ ہے جو سب سے تعلق توڑ کے ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والا تھا۔ پھر قرآن نے دوسرا تعارف کروایا مسلمہ، ابراہیم پیغمبر کا دوسرا تعارف یہ ہے کہ ابراہیم پیغمبر اپنا سب کچھ رب کے سپرد کرنے والا تھا۔ مسلمان کا معنی میں نے پچھلے جمعے پہ ذکر کیا تھا کہ آج تو ہر بندہ کہتا ہے چھوڑو جی ہم مسلمان ہیں، کسی سے اپنی پہچان پوچھو بس وہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس سے پوچھا جائے کہ مسلمان کہتے کسے ہیں یہ اس کو بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ مسلمان کی پہچان لا الہ الا اللہ سے نہیں ہوتی، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنے سے مسلمان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ کریم نے تعارف کروایا مسلمہ۔ ابراہیم پیغمبر کا دوسرا تعارف یہ ہے، ابراہیم پیغمبر نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، ہر چیز برداشت کر لی، دنیا کا ہر تعلق توڑ لیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس مسلمہ کا دوسرا معنی یہ ہے، مسلمہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ فرما بردار، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والا۔ ابراہیم پیغمبر کا دوسرا تعارف اللہ نے کروایا، اے حج کی ادائیگی کرنے والوں، اے قربانی کرنے والوں، اس ابراہیم پیغمبر کی جس کی سنت زندہ کر رہے ہو، اس ابراہیم کا تعارف یہ ہے وہ اللہ کے لیے سب سے تعلق توڑ کے اللہ سے
تعلق جوڑنے والا تھا۔ دوسرا تعارف یہ تھا ابراہیم پیغمبر اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکانے والا تھا۔ اللہ سے ابراہیم پیغمبر اولاد مانگتے رہے، بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے اولاد دی۔ اب بڑھاپے میں اولاد ملے، یہ انسان کو بڑھاپے کی اولاد ویسے بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، جب اولاد چلنے پھرنے کی قابل ہوئی، اللہ کریم نے حکم دے دیا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا، لیکن ابراہیم پیغمبر نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی ہے، بڑھاپے کی حالت میں اولاد جو ملی میں اللہ کے حکم کو پیچھے کر لوں۔ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم پیغمبر کا کمال یہ تھا مسلمہ، اللہ نے جو حکم دیا ابراہیم پیغمبر اللہ کا حکم آنے سے پہلے سر جھکانے کے لیے تیار تھا۔ پھر اللہ کریم نے ابراہیم پیغمبر کا تعارف کروا دیا۔ ابراہیم پیغمبر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے تھے۔ اے اللہ، یہودیوں کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، عیسائیوں کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، مشرکین مکہ کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، تو نے اپنی کتاب کے اندر بتایا۔ اب ہمیں یہ بھی بتا دے کہ اصل ملت ابراہیمی کا پیروکار کون ہے، ملت ابراہیمی کا ماننے والا کون ہے، اصل کے اندر اس دعوے کے اندر کون سچا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اول الناس بإبراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی والذین آمنوا۔ اللہ کریم نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ملت ابراہیمی کا پیروکار کون ہے، کس کا دعویٰ سچا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ان اول الناس بإبراہیم للذین اتبعوا۔ ملت ابراہیمی کا سب سے پہلا وہ فرد ہے، ملت ابراہیمی کے دعوے کے اندر سب سے پہلے اس کا دعویٰ سچا ہے للذین اتبعوا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا، پہلی جماعت اللہ نے ذکر کی کہ اصل ملت ابراہیمی کے پیروکار وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اللہ کریم نے فرمایا للذین اتبعوا، پہلے نمبر پہ وہ جماعت ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اندر اس ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے حکم دیا فَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرا محبوب پیغمبر آپ نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کریم نے فرمایا والذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اس آخری پیغمبر کے اوپر، فرمایا حقیقت کے اندر یہ ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے آخری امت کو حکم دیا وَاتَّبَعُوا مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ نے 3 جماعتوں کے بارے میں تردید کر دی، 3 جماعتوں کے بارے میں کہا کہ یہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ ان 3 جماعتوں کے اندر فرق کیا نکلا؟ یہودیوں نے ملت ابراہیمی کا دعویٰ کیا، اللہ کریم نے فرمایا تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ عیسائیوں نے دعویٰ کیا، اللہ کریم نے فرمایا تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ مشرکین مکہ نے دعویٰ کیا، اللہ کریم نے فرمایا تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ باقی 3 جماعتوں کی باری آئی، اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام
کے اوپر ایمان لانے والے اصل میں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اندر ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آخری نبی کی امت حقیقت کے اندر ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فرق کیا نظر آیا؟ تین جماعتوں کے دعوے کی اللہ نے تردید کی۔ تین جماعتوں کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا یہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے۔ ان 6 جماعتوں کے درمیان فرق کیا نکلا؟ ایک ہی لفظ کا فرق نکلتا ہے جسے اللہ کریم نے قرآن کی اس آیت کے اندر ذکر کیا۔ فرمایا للذین اتبعوا، اصل ملت ابراہیمی کا پیروکار وہ ہوگا جو ابراہیم پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا۔ آئیے یہ بات بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا۔ دعوے تو سارے کر رہے ہیں، مشرکین مکہ نے بھی تو دعویٰ کیا تھا، یہودیوں نے بھی دعویٰ کیا تھا، عیسائیوں نے بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ کریم نے دعوے کی تردید کر دی۔ ان لوگوں کے عمل کی تردید نہیں کی، بلکہ ان کے لیے اللہ کریم نے قرآن کی آیت بنا کے امت کو بتا دیا اصل ملت ابراہیمی کے پیروکار یہ ہیں جنہوں نے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی۔ یہاں سے عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے گا، قیامت والے دن کسی قسم کی کوئی نسبت کام نہیں آئے گی۔ اگر نسبت کام نہیں آئے گی تو پھر انسان کے کام کیا آئے گا؟ یاد رکھیے گا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہی کام آئے گا۔ ایمان کے علاوہ جتنی مرضی نسبت عظیم ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، یہ دعویٰ کر لینا کہ میں مسلمان ہوں، یہ دعویٰ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے مطابق مسلمان بندے کا عقیدہ ہوگا، محمد الرسول اللہ کے سنت طریقے کے مطابق انسان کے اعمال ہوں گے۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے فرمان سے کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر کے اوپر میں اللہ کا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ لوگوں کو جام کوثر پہ لا رہے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میں دیکھوں گا ایک جماعت میری طرف آ رہی ہے، اچانک ایسے ہوگا فرشتوں کی ایک جماعت آئے گی، ان جماعت کا رخ میری طرف سے موڑ کے ان میری طرف آنے والوں کو روک دے گی اور انہیں جہنم کی طرف موڑ دے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں فرشتوں سے عرض کروں گا امتی امتی، اے فرشتوں کی جماعت یہ تو میری امت کے لوگ تھے، یہ تو میری امت کے لوگ تھے، میں تو اپنی امت کو اس حوض کوثر سے جام کوثر پلا رہا ہوں، یہ بھی جام کوثر پینے کے لیے آ رہے تھے، میرے امتی تھے، تم نے ان کا رخ جہنم کی طرف کیوں موڑ دیا؟ اس وقت فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آج تو بس آسان ہے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ حقوق العباد کی فکر، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، مطمئن ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں یہ حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر فرمائیں گے امتی امتی، جس نبی نے اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی تھی، اسی امت کے بارے میں کہا جائے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر وہاں بھی کہیں گے تو آگے سے فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کو کیا معلوم
کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے ساتھ دین کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر کو جب فرشتے حقیقت بتائیں گے تو اللہ کا محبوب پیغمبر جو امتی امتی کی صدا لگا رہے ہوں گے وہ کہیں گے سخن سخن لمن غیر آبادی، اس بندے کو مجھ سے دور لے جاؤ، آج اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس نے میرے بعد میرے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ آج ہم پیدا کر دیا ہے، بس ہم پکے جنتی ہیں۔ یہ بات میں نے حدیث اس بات میں سنائی ہے، یاد رکھیے گا قیامت والے دن اس پر کوئی کام نہیں آئے گی مگر نہ یہ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والے جب انہوں نے اپنے عمل سے اپنی اتباع سے پیغمبر کے طریقے کی اتباع نہیں کی تو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر بھی قیامت والے دن اعلان کر دیں گے جب دنیا میں انہوں نے میرے طریقے کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا سوکن سوکن لمن غیر آبادی، ایک روایت میں آتے ہیں لمن بدل آبادی، انہیں میرے سے دور لے جاؤ، آج میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ آج اپنی مرضی کو ہم نے دین کا نام دے دیا ہے، اپنی خواہش کو دین کا نام دے دیا ہے۔ آئیے اتنے ماجہ کی حدیث سنیے، اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، مسلمان بندے کا ہر عمل قیامت والے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں۔ نماز نجات کا ذریعہ بنے گی، روزہ نجات کا ذریعہ بنے گا، زکات نجات کا ذریعہ بنے گی، ہر قربانی نجات کا ذریعہ بنے گی، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، رزق حلال کمانا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، یہ سارے اعمال ہیں۔ ہر عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر نجات کا ذریعہ بنے گا، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے رسول کا یہ فرمان اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ کریم اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، لا يقبل اللہ، اللہ اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ کون سا بندہ؟ فرمایا لصاحب بدعة، جس بندے نے اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور عمل کیا ہو، اسے شریعت نے خوشی منانے کا طریقہ بتایا، اس نے خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، غمی کا موقع آیا اس نے ہر طرح کی بدعات کی، رسومات کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے کیا۔ زندگی کا معاملہ آیا، ہر معاملے میں اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے کیا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو پیچھے کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعة، ایسے اپنی مرضی کے ساتھ دین کے اندر اعمال کرنے والا، فرمایا صومن، وہ روزہ رکھے، روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، ولا زکاتن، زکات دے تو زکات بھی قبول نہیں ہوگی، ولا صدقتن، اگر صدقہ کرے تو اللہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، ولا حجن، اگر حج جیسی عظیم عبادت کرے اللہ وہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ انسان کی کون سی عبادت اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگی؟ اللہ کا وہ عزت کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اور قرآن اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اگر تم چاہتے ہو تمہاری نماز تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، تمہارا روزہ نجات کا ذریعہ بنے، تمہارا حج نجات کا ذریعہ بنے، تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کے تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر لو، اللہ کریم تمہارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے گا۔ اس لیے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار پیغمبر کے طریقے پر
اور اخلاص کے اوپر مشتمل ہے۔ جس عبادت کے اندر پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اگر عبادت پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے لیکن اس عبادت کے اندر اخلاص نہیں، ریاکاری ہے یا اسی طرح کوئی اور نیت ہے، اگر اخلاص کی نیت نہیں ہے، جتنا مرضی عظیم عمل ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت ہے، قربانی والا عمل ماننے والا ہے، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں آج کی نشست میں یہی ان کے لیے پیغام ہے کہ عبادت حج بھی عبادت ہے، قربانی بھی عظیم عبادت ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ قربانی والے جانور کے جسم پہ جو بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ انسان کو نیکیاں عطا کرتے ہیں، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ کریم نے یہ واقعہ ذکر کیا، انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے خطبے میں اس کا پس منظر ذکر کریں گے کہ اللہ کن لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، کن لوگوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ نتیجہ ذکر کر رہا ہوں، اللہ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اگر تم چاہتے ہو اپنی قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو، فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کریم تمہاری قربانی کو قبول کر کے اس قربانی والے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں دینے کی نیکی عطا کرے گا۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، ذی الحجہ تقریباً سوموار یا منگل والے دن ذی الحجہ کے ایام شروع ہو رہے ہیں، ان دنوں کے شروع ہونے سے پہلے قربانی کرنے والے جو حضرات ہیں وہ اپنے بال وغیرہ تراش میں کٹوا لیں، ناخن وغیرہ کٹوا لیں۔ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں قربانی کرنے سے پہلے یعنی ان کے لیے بال بھی جائز ہے، بال بھی جائز نہیں کہ وہ بال کٹوائیں یا ناخن تراشیں۔ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں کہ قربانی کرنے سے پہلے ذی الحجہ کے ایام شروع ہونے سے لے کر قربانی کرنے تک آپ نے نہ بال کٹوانے ہیں نہ اسی طرح ناخن وغیرہ تراشنے ہیں۔ یہ ایک ضروری مسئلہ تھا کیونکہ اگلا جمعہ ذی الحجہ کے اندر آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ حج کا پس منظر ذکر کریں گے کہ اللہ کریم نے حج جیسی عبادت کو مسلمانوں کے لیے کس طرح نجات کا ذریعہ